بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی نورانی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر آسمانوں کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ایسی ہستی جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے صحابہ میں نہیں مگر میرے امتیوں میں سے ایک عظیم عاشق ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اس مرد درویش کے بارے میں جس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا موجزن تھا کہ پہاڑ بھی اس کے سامنے لرزتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی زندگی غربت، سادگی، تنہائی اور ذکر الہی کا مجموعہ تھی۔ لوگوں کی نظروں سے دور مگر رب کی قربتوں سے بہت قریب۔ آپ کی سب سے بڑی پہچان صرف یہی نہیں کہ آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، بلکہ یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا تذکرہ فرماتے، آپ کو پہچانتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیتے کہ جب بھی تم یمن میں اویس کو پاؤ تو اس سے دعا کروانا، کیونکہ اس کی دعاؤں میں ایک عجیب تاثیر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں کہ اویس سے دعا کرواؤ تو سوچئے اس ہستی کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام سے بے خبر، اپنی شان سے بے نیاز، دنیا سے لا تعلق، بس ایک ہی تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ کی زندگی کا سب سے روشن اور سب سے خاص پہلو خدمت والدہ تھا۔ آپ کی بوڑھی والدہ بیمار تھیں، کمزور تھیں، گھر سے نکل نہیں سکتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں اس طرح لگے رہتے جیسے دنیا میں اور کوئی کام باقی نہ ہو۔ یہی عشق مادر، یہی خدمت والدہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یمن کے قافلے ملاقات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے تم میں اویس کون ہے؟ لوگ حیران ہوتے کہ کون اویس، کون سی خاص شخصیت، مگر وہ عظیم ہستی ان قافلوں میں شامل نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی ماں سے دور نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اے اویس تم مدینہ کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی بڑی خواہش ہو گئی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا مدینہ جانے کی خواہش تو میری جان میں بسی ہوئی ہے، لیکن میری ماں بیمار ہے، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اگر میں جاتا تو ان کی خدمت کون کرتا؟ اور یہی تھا وہ مقام، وہ عظمت جس نے آسمانوں کو بھی حیران کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر سفید داغ برس تھا مگر اللہ نے ان کی دعا سے اسے شفا دے دی۔ صرف ایک سکے کے برابر نشان باقی بچا تاکہ پہچان سکیں یہ اللہ کے مقرب بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض کیا ہے؟ ان کا فیض یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت بسا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق پیدا کرے، والدین کی خدمت کو اپنا دین بنا لے اور دنیا کی ہر تعریف اور ہر شہرت سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کی رضا کے راستے پر چل پڑے۔ ان کے فیض کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو ایسا پاک کر چکے تھے کہ دعا مانگتے تو دروازے کھل جاتے۔ اللہ کی محبت ان کے دل میں بسی تھی اور وہ اپنے دل کی ساری دنیا کو اللہ کے ہاتھ دے چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب پہلی بار انہیں دیکھا تو پہچان لیا
آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے، سراپا فقر و خاک ساری، مگر چہرے پر نور کی روشنی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تو اویس ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں ایک عام سا انسان اویس ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں تو عام نہیں، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار رو پڑے اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے لیے دعا کر کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر عاجزی جھک رہی تھی اور آسمان پر رحمت مسکرا رہی تھی۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں ایک نور تھا، ایک تاثیر تھی، ایک درد تھا جو سیدھا عرش تک جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اویس رحمۃ اللہ علیہ کا فیض یہ ہے کہ وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے اور مخلوق سے بے نیاز رہتے، مگر میں کہتا ہوں ان کا اصل فیض وہ نصیحت ہے۔ عشق شہرت سے نہیں پوشیدگی سے بڑھتا ہے، فیض چمک دمک میں نہیں ٹوٹ کر مٹ جانے میں ملتا ہے۔ اللہ والوں کا مقام دنیا کے درباروں میں نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ میں لوگوں سے دور نہیں رہتا، میں ان کے دلوں سے دور رہتا ہوں تاکہ میرا دل صرف اللہ کے لیے خالی رہے۔ ان کے اس ایک جملے میں تصوف کی ساری روح چھپی ہوئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب دل میں اللہ کی محبت بھر جائے تو بندہ دنیا کی تعریف اور تنقید دونوں سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی دکھ نہیں رہتا، کوئی گمنڈ نہیں رہتا، صرف اللہ رہ جاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب جنگ صفین میں فتنہ شروع ہوا تو آپ نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جب ہر شخص کو اپنا دل بچانا چاہیے، اور پھر آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے نہ کسی کا دل دکھایا، نہ شہرت چاہی، نہ لوگوں کے سامنے اپنا مقام بتایا۔ ان کے زہد و تقوی کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی ان کی تعریف کر دیتا تو وہ رونے لگتے، کہتے لوگ جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ شاید میں ہوں ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی پہچان، وہ اللہ کے سامنے خود کو کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ جو بھی اپنے دل میں خشیت الہی لاتا ہے، والدین کی خدمت میں لگ جاتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو کر نیکی کرتا ہے، وہ اویس رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ کا فیض کوئی نظر نہیں، کوئی دم درود نہیں، ان کا اصل فیض دل کی اصلاح ہے۔ جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے، اعمال میں اخلاص پیدا کر دے، دل میں عاجزی بھر دے، وہی اویسی فیض ہے۔ ناظرین، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں لوگ نہیں پہچانتے لیکن اللہ پہچانتا ہے، اور اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کروائی۔ وہ عاشق جنہیں دنیا نے نہیں دیکھا مگر جنہیں آسمانوں نے سلام کیا۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری چیزوں سے نہیں بلکہ خدمت، پاکیزہ نیت اور حقیقی وفا سے ہوتا ہے۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ والدین کی خدمت صرف فرض نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے رب سے تعلق خالص ہونا چاہیے، ایسی جگہ جہاں نہ دنیا کی تعریف پہنچ سکے نہ لوگ سنبھال سکیں، صرف اللہ دیکھتا رہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت چاہیے، اگر دل کو نور سے بھرنا ہے تو اویس رحمۃ اللہ علیہ کی راہ پر چل پڑیں۔ کم بولیں، زیادہ سوچیں، بہت عبادت کریں، والدین کو راضی رکھیں، دل کو صاف رکھیں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ یہی ہے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل فیض، اور یہی ہے وہ نور جو آج بھی دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔